ہے نا جی. اچھا آپ فرماتے ہیں جی کہ الہام جو ہے یہ ختم ہی ہو گیا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے وہ تو ثابت ہو گئی ہے کہ صحیح روایت ہے، ساریۃ الجبل والی. کیا نہیں، ہم نہیں اس روایت کو صحیح مانتے. نہیں وہ کہتے ہیں محدثین کیا صحیح ہے، وہ محدثین کیا صحیح ہے، تو ہم تو کہتے ہیں صحیح بخاری کے خلاف ہے. محدثین کے کوئی نہیں صحیح ہے. شیخ زبیر صاحب نے اس کو ضعیف ڈکلیئر کیا ہوا ہے، شیخ البانی نے صحیح کہا ہے، غلام حسن ضعیف صاحب نے صحیح کہا ہے، اور وہ صحیح بھی نہیں کہا، حسن درجے کی کہا ہے. تو ہم تو کہتے ہیں صحیح بخاری میں موجود ہے، کتاب الشہادات چیپٹر میں حضرت عمر کا اپنا قول ہے کہ جب تک اللہ کے نبی موجود تھے اللہ تعالیٰ ہمیں وحی کے ذریعے بتا دیتا تھا کہ کسی کے دل میں کیا ہے. اب لوگ ظاہر کے اوپر ہم فتویٰ لگائیں گے کیونکہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا. اچھا اس میں ایک سوال بڑا اچھا موقع تھا، وہ کہہ دیتے کہ سوائے یہ کہ جب اللہ تعالیٰ الہام کسی کو کر دے. اس میں سوال یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھیں وہ پہلی امتوں میں تھا نا جی میرے بھائی. میں نے کشف الہام پہ مسئلہ 6b دیا ہے کہ اگلی امتوں میں کشف بھی ہوا کرتا تھا. یہ آپ کی بڑی عجیب و غریب سی بات ہے. کیا یہ تو بلکہ مفتی ساق صاحب ایک دفعہ بتاتے کہ ایسے سوال کر کے تو مرزائی چپ کرا دیتے ہیں مسلمانوں کو کہ یار یہ پچھلی امتوں کی فضیلت مانے اپنی امت میں انکار کر رہے ہیں. وہ مولانا ساق صاحب کو خاموش کرواتے ہیں، مجھے نہیں. اس کا جواب پھر میں ان کو دوں گا کہ پچھلی امتوں میں جو نبی ہوتے تھے ان کے بچے بھی نبی ہوتے تھے. ہمارے نبی کا کوئی بچہ نبی نہیں ہے. ہاں اور بولو. حضرت ابراہیم کا بچہ نبی، ان کا پوتا نبی، ان کا پڑپوتا نبی. ٹھیک ہے، ہمارے نبی کا نہ بیٹا جوانی تک پہنچا نہیں بلکہ انکار کر دیا. ماں کانا محمد نبا آدم احادم. تو یہ تو اسحاق صاحب کہتے تھے کہ نبوت کے کمالات تو جاری ہیں نا امت میں. نہیں، نبوت کے کمالات جاری ہیں آپ تو اس کا انکار کر رہی ہیں. نبی تو نہ ہوا. کوئی کتنا بھی کمال حاصل کرتے نبی، یہ حضور کو سعادت تو نہ ملی نا کہ آپ کی اولاد نبی نہیں ہوئی ہے نا. نہیں لیکن امام مہدی نے حضرت عیسیٰ کی امامت تو کرنی ہے نا. پھر بے شک کرنی ہے، نبی تو نہیں ہے نا. حضرت عیسیٰ سے افضل بھی نہیں، وہ بھی ایک نماز میں امامت کریں گے، بعد میں حضرت عیسیٰ امامت کریں گے. یہ ذہن میں رکھیں، میں نے مسلم شریف سے حدیثیں بیان کی ہیں. کیا وہ تو حضور شان بیان کر رہے ہیں کہ میرے امتی کی کیا شان ہوگی جب عیسیٰ بھی نماز پڑھیں گے. یہ شان اسی صورت میں ہوتی ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ امتی سے زیادہ ہے. ورنہ اگر مجھ سے کم تر بندہ میرے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو میری کون سی شان ہوئی. مجھے کہا جائے تیری تو یہ شان ہے، تیرے پیچھے اس نے نماز پڑھی. ٹھیک ہو. جیسے ہم کہتے ہیں عبد الرحمن بن عوف کی شان ہے کہ نبی علیہ السلام نے ان کے پیچھے نماز پڑھی. صحیح مسلم میں حدیث ہے، یعنی ان سے افضل بندے نے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام افضل ہوں گے، تبھی تو مہدی کی یہ شان بیان کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، تو میں اب ادھر آتا ہوں کہ مولانا ساق صاحب کو ضرور خاموش کروا لیں گے، لیکن ہمیں نہیں کرائیں گے. ہم الحمدللہ انٹلیکچوئل جواب دیں گے کہ اگر یہی فضیلت مان لی جائے حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، یہ فضیلت ہمارے نبی کو حاصل نہیں ہوئی ہے. ان کے تو باپ تھا. پھر بلکہ اہل حدیث تو دو ہاتھ آگے جا کے ان کے کفر اسلام کا بھی فیصلہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے. میں نے ان کے خلاف مسئلہ 98 ریکارڈ کرایا. نبی علیہ السلام کو یہ فضیلت تو نہیں حاصل ہوئی، نبی علیہ السلام کا بیٹا نبی نہیں ہوا، پوتا نبی نہیں ہوا، پڑپوتا نبی نہیں ہوا، تو کیا اس کی بنیاد کے اوپر آپ فضیلت کا فیصلہ کریں گے؟ ایسا نہیں ہوگا. اچھا، نبی علیہ السلام سے اس دنیا میں اللہ نے کلام نہیں کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا. بخاری مسلم میں آتا ہے کہ قیامت والے دن سب لوگ ننگے اٹھائے جائیں گے. سب سے پہلے حضرت ابراہیم کو لباس بنایا جائے گا، اس کے بعد مجھے اور باقیوں کو. تو یہ فضیلت حضرت ابراہیم کو ملی کہ ان کو پہلے لباس بنایا جائے گا اور بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنایا جائے گا. اس طرح کی تو کئی فضیلتیں. ہم کہتے ہیں کہ اوور آل فضیلت ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، جزوی فضیلت کسی پیغمبر کی ہمارے نبی پہ ہو سکتی ہے. تو اس سے کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ میڑا نہ لگو کسی دا. جی مولانا ساق صاحب نے کہتا ہے جی وہ قادیانی کہتے ہیں، تو پھر میں تو یہ بھی جواب کر دے رہا ہوں. کوئی ایسا مسئلہ ٹینشن نہ لو. کشف و الہام کی روایت جو ہے وہ کئی محدثین کے نزدیک مستند ہو رہی ہے، لیکن آپ پھر بھی کہتے ہیں جی کہ کسی صورت ہو سکتا ہی نہیں. کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ میرے بعد غیب کی خبروں میں سے صرف خواب باقی ہیں. کیٹاگوریکل ڈینائی ہے، صرف خواب. آپ نے نہیں کہا الہام کشف، اور وہ بھی کہا گیا شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، اللہ کی طرف سے بھی، اور نفس کی طرف سے. تو جو عدم ذکر والا ہوتا ہے کہ نفی کی دلیل نہیں ہوتا. نہیں، وہ اس میں صرف میرے بعد مبشرات میں صرف خواب باقی. صرف کے ساتھ جب اللہ کے ساتھ تخصیص آتی ہے نا وہ کیٹاگوریکل ہوتی ہے. لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے. خواب الہام نہیں ہوتا. نہیں، الہام تو نہیں ہوتا. خواب تو سارے لوگ دیکھتے ہیں، الہام نہیں ہے. الہام کا کانسیپٹ آپ ان سے پوچھیں جو الہام کے قائل ہیں، وہ تمہیں دسن گے. ابن تیمیہ نال پوچھو، وہ تمہیں دسے گا کہ خواب اور جاگنے کے درمیان کی ایک کیفیت ہوتی ہے. ایڑے قائل ہیں نا کشف اور الہام دے، انہوں نے پوچھو تمہیں دسن گے. خواب ہوتا پھر تہاڈے تے عام بندے کے فرق رہ گیا. خواب تو تسی بھی ویکھ دیو، وہ اس کو کہتے ہیں بیداری میں. ابن تیمیہ کا یہ دعویٰ ہے، فتاوی ابن تیمیہ کے اندر دعوے موجود ہیں.